اشرف غنی یہ کہتے تھے کہ یہ طالبان نے ہمارے بہت لوگ مارے اور انہوں نے سوسائڈ بامبنگز بھی کی، اور یہ سب باتیں صحیح ہیں۔ طالبان کی اٹراسٹیز کو کوئی ڈیفینڈ نہیں کر سکتا۔ طالبان ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کیونکہ وہ تو بیک ڈور چینل میں شامل تھے کہ ہم کس طرح سے ایک نیگوشیٹڈ ڈیل کے ذریعے آئیں گے، کونسل بنے گی، انٹرم گورنمنٹ بنے گی، پھر فیصلہ ہوگا کس نے آنا ہے۔ ہم سمجھتے تھے کہ یہ طالبان تو یہ کوئی جسے کہتے ہیں کیو میں نے سرنگوں کہیں سے پہاڑوں سے اٹھ کے آ گئے ہیں، نہ ان کو کچھ پتا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں وہ اتنے پڑھے لکھے ان میں لوگ تھے، یا پڑھے لکھے سے مانیے کہ ان کا جو طور طریقہ تھا گفتگو کا وہ ایک بڑا آرگنائز تھا، بڑی سمجھداری سے وہ اپنی اسٹریٹجی بنا کے آتے تھے، اور انہوں نے سب لوگوں کو حیران کر دیا جو طالبان ٹیم دوحہ میں بیٹھی تھی۔ تو امریکہ نے یہ سمجھا کہ اچھا یہ واقعی لوگ ایسے ہیں کہ جن سے بات کی جا سکتی ہے، اور مین ایشو یہ تھا کہ امریکہ کو یہ شک تھا ظالم خلیل زاد ان کی ٹیم کو کہ ایسا تو نہیں ہے، یہ بڑے سمجھدار ان کے پریگمیٹک ایلیمنٹس ہیں، یہ جو اصل میں لڑ رہے ہیں افغانستان کے اندر ان کا ان کے اوپر کنٹرول بھی ہے یا نہیں۔ تو یہ ان کو کبھی کہتے تھے کہ اچھا آپ یہ عید پہ پیس اناؤنس کریں، یہ دیکھنے کے لیے کہ لوکل کمانڈرز ان کی بات مانتے ہیں۔ میں اس زمانے میں انٹرویوز وغیرہ دیتا تھا بہت، الجزیرہ پہ، بڑے انٹرنیشنل میڈیا پہ، میرا ہمیشہ سے موقف یہ تھا کہ یہ ایک طالبان نہیں ہے، ان کی 3-4 ڈفرنٹ گروپس ہیں، اور کچھ پرانے لوگ ہیں، کچھ بالکل نئے لوگ ہیں، کچھ عام لوگ ہیں جو مجبوری میں شامل ہو گئے ہیں۔ تو ان سب کو امریکہ نے جب سمجھا کہ نہیں، جب وہ 2-3 دفعہ انہوں نے اناؤنس کیا کہ اچھا ہم انٹرم پیس ہے، ایک ہفتے کے لیے ہم اٹیک نہیں کریں گے یا کچھ دیر کے لیے ہم ویل ود ہولڈ فائٹنگ، تو وہ کامیاب رہی۔ تو امریکہ ان سے اس نتیجے پہ پہنچا کہ ہم ان سے ہی فیصلہ کریں۔ طالبان کا ایک اہم ایشو تھا ٹیبل پر، انہوں نے کہا یہ افغان جو کیبنٹ والے ہیں اور اشرف غنی ہیں، یہ ٹیبل پر نہیں بیٹھیں گے، ان سے ہم بعد میں بات کریں گے، آپ ہم سے ڈائریکٹلی بات کریں۔ اور اس وجہ سے وہ ان کو یہ بڑا کنٹروورشل ایشو ہے کہ ان کو کیوں نہیں شامل کیا گیا۔ قصہ مختصر یہ کہ طالبان نے بڑی سمجھداری سے اپنی پوری کانٹریکٹ فائنلائز کیا، پیس ڈیل 2020 میں جو سائن ہوئی، اور اس کے کچھ سیکرٹ حصہ بھی تھا۔ اس میں جو سیکرٹ سائٹ تھی اس میں یہ بات بھی تھی، اور یہ ایک دو بہت جو بڑے رائٹرز ہیں انہوں نے لکھی ہے، میں نے ان سے یہ بات سنی اور سیکھی ہے اور پڑھی ہے، اور ان کو پورا ریفرنسز بھی دیے ہیں۔ ایکڈیمک کتاب میں آپ جب تک ریفرنس نہ دیں تو آپ وہ بات نہیں یا ویریفائی نہ کریں، آپ بات نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا کہ طالبان جو ہیں وہ تو حملہ نہیں کریں گے امریکن فورسز پہ۔ اب یہ وہ پبلکلی نہیں کہہ سکتے تھے۔ انہوں نے کہا جتنے پیس کے بعد جتنا آپ کا وڈرال کا ٹائم ہوگا، ہم امریکن فورسز کے اوپر ڈائریکٹ حملہ نہیں کریں گے، لیکن ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکہ کو کہ آپ بھی افغان فورسز کی مدد نہیں کریں گے کہ وہ ہم پہ ڈائریکٹ اٹیک کریں۔ اس طرح کی کوئی ارینجمنٹ ہوئی کچھ کنڈیشنز کے ساتھ ظاہر بات ہے۔ تو جب یہ پیس ڈیل ہو گئی، اس میں ایک فیصلہ یہ تھا جو بڑا کنٹروورشل ہے کہ تقریباً 5000 ایسے طالبان، جس میں القاعدہ کے لوگ بھی تھے، جس میں تحریک طالبان پاکستان کے لوگ بھی تھے، جس میں داعش اور اسلامک اسٹیٹ آف خراسان جسے ہم کہتے ہیں ان کے لوگ بھی تھے، آپ ان سب کو ریلیز کریں۔ اور طالبان کے پاس تقریباً 1000 افغان سیکیورٹی فورسز کے، پولیس کے، ملٹری کے، بیوروکریٹس جو انہوں نے پکڑے ہوئے تھے، انہوں نے کہا ہم ان کو ریلیز کریں گے۔ طالبان نے فوراً وہ 1000 لوگ ریلیز کر دیے۔ افغان گورنمنٹ کو تو امریکہ نے حکم نامہ جاری کیا کہ ہم نے پیس ڈیل کر لی ہے، آپ کو شامل نہیں کیا، لیکن اب بعد میں آپ شامل ہوں گے، یہ ان 5000 لوگوں کو آپ چھوڑ دیں۔ ان کے لیے بڑا مشکل تھا، انہوں نے پہلے 1000 چھوڑے، پھر 2000، پھر آخر میں انہوں نے کہا، مجھے جو کچھ سیکیورٹی کے لوگ ہیں انہوں نے بتایا کہ اس میں سے 1000 بہت ہارڈن کرمنلز تھے، سوسائڈ بامبرز تھے، ان کو سپورٹ کرنے والے موجود تھے، یا جو جن کا فیل ہو گیا سوسائڈ بامبنگ اٹیمپٹ وہ تھے، بڑے ان کے مین اسٹریٹجسٹ تھے۔ جب وہ امریکہ نے ریلیز کروائے، اور امریکہ نے کہا کہ ہم آنیسٹلی چاہتے ہیں کہ ڈیل پہ عمل درآمد ہو، انہوں نے افغان گورنمنٹ کو بہت پش کیا۔ افغان گورنمنٹ ان کی بات کیوں نہ نہیں کر سکتی تھی؟ 70% آف دا بجٹ جو تھا ہر سال کا طالبان افغانستان کا، وہ امریکہ دیتا تھا۔ امریکہ، اور یہ ایک بہت بڑا سوال بھی ہے کہ 20 سال کی ایفرٹ میں پوری انٹرنیشنل کمیونٹی انگیج تھی، پورا ریجن انگیج تھا، ہم افغانستان کی اکنامک بیس ہی ایسی اسٹرانگ نہیں کر سکے کہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہوتے۔ تو یہ پھر جو باہر سے انٹرونشن تھی اور اسٹیٹ بلڈنگ تھی، یہ پھر کامیاب تو نہیں تصور ہوگی کسی بھی صورت میں، کیونکہ آپ ان کی انڈیجنس کیپیسٹی بلڈنگ ہی نہیں کر سکتے۔
ڈسکشن کیا تھی وہ میں آپ کو مختصر سا بتاتا ہوں، جو ابھی تک منظر عام پہ یہ بات اس طرح سے نہیں آئی. وہ بات یہ تھی کہ بیک چینل ڈپلومیسی چل رہی تھی. طالبان بڑے آرگنائز طریقے سے گفتگو کر رہے تھے کیونکہ ان کے پاس پیس ڈیل ان کی ہو چکی تھی امریکہ کے ساتھ. وہ ان کو تسلی تھی کہ امریکہ اور ہم وی آر آن دا سیم پیج، جیسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں. اور وہ چاہتے تھے کہ اب یہ ٹرانزیشن آ جائے. ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ وہ ہلہ بولنے قابل کے اوپر. تو عام جو افغان تھے انہوں نے کہا طالبان کی تو امریکہ کے ساتھ ڈیل ہو گئی ہے اور یہ اشرف غنی وغیرہ ان کو تو ان کی کچھ وقت نہیں ہے، تو بہتر ہے کہ ہم جو جیت رہا ہے اس کے ساتھ ہو. تو ان لوگوں اور طالبان بڑے سمجھدار تھے، اپنی پہلی حکومت میں بھی انہوں نے ایسے کیا تھا. وہ سٹیپ بائی سٹیپ لوگوں کے ساتھ جا کے ڈائلاگ کرتے تھے. ان کے جو سب سے بڑے نیگوشیٹر تھے وہ خلیل حقانی. بڑے لوگ سمجھتے ہیں کہ سراج حقانی پاکستان کے سب سے بڑے قریبی دوست یا ایسٹ ہیں، یہ خلیل حقانی ہے. خلیل حقانی ان کے ٹاپ نیگوشیٹر ہیں. انہوں نے جا کے ہر ایک کسی کو ٹرائب کے ذریعے، کسی کو ڈسٹرکٹ کے ذریعے، کسی کو کسی پرانے ایلڈر کے ذریعے کہا کہ دیکھو ہماری امریکہ سے ڈیل ہو گئی ہے، یہ اشرف غنی تو آج گیا کہ کل گیا، ہم تم سے بدلہ نہیں اتاریں گے، ہم کوئی تم سے دشمنی نہیں پوری کریں گے، تم لڑنا مت این موقع پہ یا ہمارے ساتھ شامل ہو جائے، اور ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے. کسی کو پیسے دیے ہوں گے، کسی کو دھمکایا ہوگا، کسی سے دوستی سے بات کی ہوگی، کسی سے جرگے میں بات کی. یہ طالبان نے ایس کمال دارہ کھینچا. طالبان نے کمال اپنی مہارت سے نیگوشیٹڈ ڈیل کی اور کابل کو انہوں نے گھیر لیا ہر طرف سے. میں نے اپنی کتاب میں وہ نقشہ دیا کہ 3 مہینے میں وہ نقشہ کیسے تبدیل ہوا. امریکہ کو بھی سمجھ نہیں آیا، بڑے بڑے اینالسٹ کو، اس لیے کہ وہ خاموشی سے، یہ باہر والوں کو کسی کو سمجھ نہیں تھی کہ یہ ماسک نیٹ ورک کیا ہوتا ہے مسجد کے اندر، یہ مدرسے کا نیٹ ورک کیا ہوتا ہے، یہ دوستی تعلق کیا ہوتا ہے، اور یہ کس طریقے سے انہوں نے اپنے پرانے نارمز کو کیا، کیونکہ لوگ تنگ آ چکے تھے جنگ سے. یہ بات بھی سمجھنی ضروری ہے. وہ مصر تھے اس بات پہ آخر تک. اشرف غنی یہ کہتے تھے کہ یہ طالبان نے ہمارے بہت لوگ مارے اور انہوں نے سوسائڈ بامبنگز بھی کی، اور یہ سب باتیں صحیح ہیں. طالبان کی اٹراسٹیز کو کوئی ڈیفینڈ نہیں کر سکتا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ فریڈم سٹرگل ہے تو آپ عورتوں بچوں کو مار دیں. انہوں نے کہا میں ان کے ساتھ نہیں بات کر سکتا کسی بھی صورت، اور ان کو یہ امریکہ اور طالبان کی پیس ڈیل بھی افیکٹو تب ہوگی جب ہمیں شامل کیا جائے. مجھے اب یہ افغان کیبنٹ ممبرز جو تھے انہوں نے بتایا فرسٹ ہینڈ کہ ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ جان بوجھ کر اشرف غنی ڈیلے کر رہے. اور پھر میں نے یہ پورا واقعہ اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اشرف غنی اصل میں ایک کانسپریسی تھیوری ان کے دماغ میں انٹرنچ تھی، اور وہ یہ تھی کہ ان کا پرانا بہت زمانے کی رائیولری تھی ظالم خلیل زاد سے. تو ظالم خلیل زاد کو سمجھا اشرف غنی نے کہ یہ میرے سب سے بڑے دشمن بھی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ کیونکہ کارزئی صاحب کے، حامد کارزئی کے قریبی ترین دوست ہیں، تو یہ کارزئی اور ظالم خلیل زاد مل کر ایک یہ ملا برادر کو اس ملک کا صدر بنانا چاہتے ہیں اور مجھے نکالنا چاہتے ہیں، تو میں یہ نہیں ہونے دوں. تو وہ آخری وقت تک اس بات پہ مصر رہے کہ یہ کانسپریسی ہے صرف مجھے ہٹانے کے لیے، اور وہ چیز باتوں کی حقیقت تک وہ نہیں پہنچے، اور اس کی وجہ سے انہوں نے آخر میں آ کے یہ جھوٹ بولتے رہے آخری دن تک کہ میں کبھی یہاں سے نہیں جاؤں گا. I was ready to go to the Minister of Defense because he had called me that Kabul could not be defended, and I said, I'm going to come to the ministry. The ministry was empty. He was on a plane. I was the last to leave, and the reason I left was because I did not want to give the Taliban and their supporters the pleasure of yet again humiliating an Afghan president and making him sign over the legitimacy of the government. وہ عین موقع پہ جب ان کو لگا کہ یہ سچویشن کے ہاتھ سے نکل گئی ہے، تو انہوں نے کہا کہ اچھا، وہ جسے ہم اردو میں کہتے ہیں ہم تو ڈوبیں گے صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے، I'll go down but I'll take you down as well. اس وقت انہوں نے، میری ریسرچ ہے اب یہ، اس میں مجھے یہ I can't claim کہ یہ 100% درست ہے، مجھے افغان کیبنٹ کے لوگوں نے بتایا کہ انہوں نے اس وقت صرف ملا برادر کو، ظالم خلیل زاد کو اور حامد کارزئی کو نیچا دکھانے کے لیے انہوں نے ٹپ دی حقانی کو، سراج حقانی کو، کہ آئی ایم گوئنگ، میں جا رہا ہوں، آپ آ جائیں. یہ نہیں پتا تھا کہ سب سے پہلے کون آ کے قبضہ کرے گا کابل پہ. ملا یعقوب بھی تھے، ملا عمر کے بیٹے، ان کا اپنا کلیم تھا،
ان کا خیال تھا کہ کیونکہ ان کے والد نے یہ پوری تحریک شروع کی تھی تو شاید ان کا کلیم ہے کہ ان کے پاس بھی لیڈرشپ رول ہونا چاہیے. ان دونوں کی باقاعدہ دوڑ تھی, ملا یعقوب کی اور ملا اور یہ سراج حقانی کی, خلیفہ کے نام سے بھی جنہیں پہچانا جاتا ہے, کہ ہم میں سے کون پہلے کابل پہنچتا ہے, کیونکہ جو پہلے پہنچا جس نے ٹوٹل کنٹرول لینا تھا وہ پھر ہیبت اللہ کو اپنی ان کی سپریم جو کمانڈ تھی ان کو بتایا کہ جناب ہم نے بغیر فائرنگ شاٹ, بغیر کسی کرائسس, کنفیوژن, کیوس کے, وائلنس کے ہم نے افغانستان لے لیا. تو یہ اشرف غنی نے, اس لیے سب لوگ حیران ہوئے. طالبان ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کیونکہ وہ تو بیک ڈور چینل میں شامل تھے کہ ہم کس طرح سے ایک نیگوشیٹڈ ڈیل کے ذریعے آئیں گے, کونسل بنے گی, انٹرم گورنمنٹ بنے گی, پھر فیصلہ ہوگا کس نے آنا ہے. اور وہ بھی ایک اسموتھ طریقہ تھا. اس میں یہ ہوتا کہ طالبان کے علاوہ جو پچھلی حکومت کے لوگ تھے ان کا بھی کوئی اثر ہوتا, کہ ان کے قریبی جو تھے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر محب, انہوں نے اس کو اس چیز پہ فورس کیا کہ وہ کسی کو بتائے بغیر ایک طرف سے جو دوحہ سے جہاز آیا ہوا ہے, بجائے وہاں جانے کے اور اسموتھ ٹرانزیشن کے, وہ ایک اور جہاز پہ بیٹھیں جو غالباً UAE سے تھا, اور وہاں سے وہ یا ہیلی کاپٹر پہ تاجکستان چلے گئے, اپنے ریجنل کنٹری میں, کچھ لوگ کہتے ہیں ازبکستان, لیکن تاجکستان گئے, وہاں سے پھر وہ آگے نکل گئے اپنے UAE میں. Thank you for watching the full video. If you want to see more of such meaningful content, show your support by hitting the subscribe button.